انسان کی جس طرح ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں بدن کی، اسی طرح روح کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ظاہر کی بیماری بلڈ پریشر، ڈائبٹیز یا کارڈک بیماریاں، جن کا علاج انسان ہسپتال میں جا کر کرواتا ہے۔ انسان کی روحانی بیماریاں شہوت، غصہ، بغض، کینہ، حسد، تکبر، عجب، یہ سب کی سب باطن کی بیماریاں ہیں۔ ان کا علاج ہاسپٹلز میں ہوتا ہے، مگر ان ہاسپٹلز کا نام خانقاہیں رکھا گیا۔ خانقاہ کا لفظ فارسی سے نکلا ہے، یہ اصل لفظ تھا خانہ گاہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات پرندوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈبے سے بنا دیے جاتے ہیں، تو ہر ڈبے میں ایک پرندہ ہوتا ہے۔ مشائخ نے سالکین کے لیے اپنے پاس چھوٹی چھوٹی جگہیں بنائی ہوئی تھیں جو مصلی بچھانے کے برابر ہوتی تھی، اور اس میں ہی ان کو ٹھہرنے کا حکم ہوتا تھا۔ بس اتنی جگہ ہوتی تھی کہ انسان کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتا تھا اور مصلی کے اوپر ہی لیٹ کر اپنی نیند پوری کر لیتا تھا۔ تو دور سے دیکھتے تو خانے بنے ہوئے نظر آتے تھے، تو اس کا نام تھا خانہ گاہ۔ وہاں سے یہ لفظ خانقاہ مشہور ہو گیا۔ اس وقت بھی اگر آپ بخارا میں جائیں تو نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چھوٹے چھوٹے کمرے، ڈربے بنے ہوئے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ انسان بیٹھ جاتا ہے، آنکھ کھولے تو چاروں طرف دیواریں نظر آتی ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ تو یہ جگہیں اس لیے تھیں کہ انسان اپنے آپ کو ایک غار میں محسوس کرے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا میں وقت گزارا تھا، اور حبب الیہ الخلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت پسند تھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے، دستور ہے، آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ حتیٰ کہ جو نفسانی محبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں وہ بھی تنہائی پسند ہے۔ سب گھر والے کھانا کھا رہے ہوں گے، یہ صاحب کمرے میں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ سب فنکشن میں ہوں گے، یہ الگ ہی کہیں بیٹھا ہوگا۔ تو محبت کی یہ فطرت ہے کہ انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت کی ایسی محبت حاصل تھی کہ آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ تو غار حرا میں نبی علیہ السلام وقت گزارتے تھے، ایک ایک ہفتہ کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے۔ یہ جو غار حرا کی ایک سنت ہے نا، اس پر عمل کرنا ہی پڑتا ہے۔ جو سالک چاہے کہ مجھے بھی اللہ کا وصل ملے، تعلق ملے، تو اسے خلوت میں وقت گزارنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ بیماری کا علاج ہوتا نہیں اس کے بغیر۔ جلوت کے اپنے فائدے ہیں، خلوت کے اپنے فائدے ہیں۔ جو خلوت کے فائدے ہیں وہ جلوت میں حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی ذکر کا حکم دیا، کثرت کا حکم ساتھ، یعنی شرط کثرت کی لگائی گئی۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو کثیر کی شرط ہے نا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہاں بھی کثرت کا حکم۔
اور تیسری جگہ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تو ہر جگہ پر کثیرہ کا لفظ ہے. اس میں راز یہ ہے کہ جب تک ذکر کی کثرت نہ کی جائے فائدہ ظاہر نہیں ہوتا. آج ہماری باطنی بیماریاں کیوں ٹھیک نہیں ہوتی؟ بنیادی وجہ ہم ذکر کی کثرت نہیں کرتے. ذکر کرتے ہیں مگر ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. تھوڑا ذکر کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ. ہم بھی نہ ادھر کے نہ ادھر کے. دنیا داروں کو دیکھیں تو ہم دنیا دار بھی نہیں ہوتے کہ وضاقت دینی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں، تو ہم دنیا دار نہیں بن سکتے جیسے وہ ہیں. دینداروں میں دیکھیں تو ہمارے من میں دینداری بھی نہیں ہوتی. ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے، زبان جھوٹ بولتی ہے، اندر منافقت ہے، دو رنگی ہے، تنہائی کے گناہ ہیں. تو جو اصل دیندار ہیں ان کے زمرے میں بھی ہم شامل نہیں، اور جو دنیا دار ہیں ان کے زمرے میں بھی شامل نہیں. تو حالت ہماری یہی ہے، لا الہ الا ولا الہ الا. اور اس کی بنیادی وجہ ذکر کی کمی. دیکھیں اگر بخار دور ہونے کے لیے آگمنٹن لینی پڑتی ہے 600 ملی گرام دن میں 3 مرتبہ. اب ایک بندہ 100 ملی گرام دن میں 3 مرتبہ لے تو بخار اتر جائے گا، حالانکہ بالکل صحیح دوائی لے رہا ہے. جو بیماری کا علاج ہے وہ یہی ہے، مگر مقدار پوری نہیں ہے. مقدار پوری نہ ہونے سے بخار نہیں اترتا. ہم بھی ذکر کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، مگر تھوڑا کرتے ہیں. کثرت کے حکم میں داخل نہیں ہوتا جو ہم ذکر کرتے ہیں. کثرت کے تو حکم میں داخل تب ہوگا جب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر کریں گے، پھر کثرت ہوگی. ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، یہ طے شدہ اصول ہے. آپ کسی چیز کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں اس کی محبت دل میں آئے گی. کتنا حسن ہے شریعت میں کہ شریعت نے کہا کہ کوئی عورت اپنے خامند کے سامنے غیر عورت کے حسن کا تذکرہ مت کرے. کیوں؟ کہ تذکرے سے ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی کوئی تعلق آ جائے. تو منع ہی کر دیا. ابھی آپ کے سامنے میں اگر آئس کریم کی باتیں کرنے لگ جاؤں، ایک ونیلا فلیور ہوتی ہے، ہم نے کھائی تھی، ایک ایسی تھی، ودن 2 منٹس آپ کا دل کہے گا ایک آئس کریم کا مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. جتنا تذکرہ سنیں گے اتنا زیادہ محبت ہوگی. تو ہمارے مشائخ نے یہی کہا کہ بھئی سالک کو ابتدا میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اور ہمارا ذکر ایسا بھی نہیں کہ صرف مصلی پہ بیٹھ کے کریں، یا اس ذکر کے لیے تسبیح بھی پکڑنے کی ضرورت نہیں. آپ دفتر میں ہیں، بزنس میں ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے تو ہمارا ذکر تو بہت آسان ہے. آج کل کی جو ضروریات اور تقاضے ہیں ان کے بالکل مطابق ہے. حتیٰ کہ بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ ہو رہی ہے، ایک بندہ اس میں بیٹھا ذکر کر رہا ہے، دوسروں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. میاں عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبی رحم خبر نیست. پتہ ہی نہیں کسی کو چلتا. اس لیے کہ نہ تسبیح ہے، نہ مصلی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ ہونٹ ہل رہے ہیں کہ کوئی دوسرا دیکھے کہ کچھ پڑھ رہا ہے. تو کیا خوبصورت ذکر ہے کہ من میں اللہ کو یاد کرنا. مگر کثرت ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر
اللہ تعالی کی محبت کی وہ کیفیت نہیں آتی جو ہمیں غیر سے بیگانہ کر دے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ جو لذت آشنائی ہے اس کے ملنے کی دلیل یہ کہ انسان پوری دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہے، بس اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اس کا. تو ہم کثرت ذکر نہیں کرتے، یہ بنیادی کوتاہی ہے ہمارے نہ سنورنے کی. اور عجیب بات کہ ہم شکوے بھی کرتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ پوچھتے بھی ہیں کہ جی ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا. بھئی اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم 1 گرام کی اگر دوائی کھانی تھی صبح و شام 1000 ملی گرام، تو ہم کھاتے ہی 100 گرام، کیسے بخار دور ہوگا. ایک بچے کو اگر دن میں 5 فیڈر دودھ چاہیے اور وہ پورے دن میں 1 فیڈر دودھ پیے تو صحت مند ہوگا یا کمزور ہوگا؟ جس پودے کو روزانہ پانی نہ ملے وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے سٹرونگ ہوگا یا کمزور ہوگا؟ یہی ہمارا حال ہے کہ ہمیں ذکر کا پانی ملتا نہیں، روحانی طور پہ ہم ویک ہو رہے ہوتے ہیں. تو کثرت ذکر کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم یہ نہ کریں گے تب تک ہم اللہ تعالی کی محبت کا مزہ نہیں پائیں گے. وہ جو محبت کی شدت ہے وہ کثرت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. ذکر کی کثرت کر لیں، محبت کی شدت ایسی ہوگی کہ آپ خود حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ سے محبت کیسی ہو گئی. دل اداس ہوگا، راتوں کو خود بخود تہجد میں آنکھ کھلے گی، اٹھتے بیٹھتے انسان اللہ کو یاد کرے گا. تو ذکر کی کثرت کا حکم دیا گیا. ہمارے سلوک کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے جو پہلے 7 اسباق ہیں وہ انسان کے گناہوں کو چھڑوا دیتے ہیں. ہر لطیفے کے ساتھ ایک گناہ وابستہ ہے. آ جاؤ یہاں پہ. ہر لطیفے کے ساتھ ایک گناہ وابستہ ہے. مثلا قلب کے ساتھ شہوات کا تعلق ہے. شہوت کا لفظ عام لوگوں کی نظر میں تو مرد اور عورت کے تعلق کو کہتے ہیں. ہمارے مشائخ کی نظر میں شہوت کا لفظ براڈ میننگ رکھتا ہے. یہ لفظ اشتہا سے بنا، اور اشتہا کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے. عام طور پہ دیکھا کہ بچوں کو کھانے پینے کی اشتہا بہت ہوتی ہے، میٹھی چیز کھانی ہے، آئس کریم کھانی ہے، فلاں کھانی ہے. عورتوں کو بننے سنورنے کی اشتہا بہت ہوتی ہے، کپڑا ایسا، جوتی ایسی، جیولری ایسی. تو یہ ایک اشتہا ان میں قدرتاً اللہ نے رکھ دی ہے. مردوں کے دلوں میں عورت کی اشتہا بہت ہوتی ہے. تو اشتہا کوئی بھی ہو، جو انسان لطیف قلب کا سبق زیادہ کرتا ہے یہ اشتہا قابو میں آ کر دائرہ شریعت کے اندر آ جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس مرد کو پھر اپنی بیوی کی رغبت نہیں رہتی؟ نہیں، بیوی کی رغبت تو رہتی ہے، لیکن وہ جو ہوس ہوتی ہے نا، جو غیر محرم کی طرف متوجہ کرتی ہے، وہ نکل جاتی ہے. جیسے ایک بندہ گھر میں کھانا کھا لے تو اس کو باہر کے ریسٹورانٹس وغیرہ کے کھانے کا، برگرز کا خیال ہی نہیں آتا. اسی طرح جو بندہ ذکر کا، لطیف قلب کا سبق اچھی طرح کر لے گا، وہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہے گا، اس کو باہر گڑبڑ کا خیال ہی نہیں آئے گا. اس کی آنکھ ہی نہیں اٹھے گی کسی کی طرف.
کوئی موٹا ہے، پتلا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، اپنی بلا سے ہمیں کیا غرض ہے؟ دل سے ہوس نکل جاتی ہے، اور یاد رکھیں کہ جب تک ہوس دل سے نہ نکلے نا تو ایک شادی کیا 2 ہوں 3 ہوں، انسان کی نگاہ پاک نہیں ہوتی. اور عمر کا بھی تعلق نہیں ہے کہ جی ہم 30 سال 40 سال 50 سال کے ہو کے پاک ہو جائیں گے. نہیں، جتنی عمر بڑھتی جائے گی اتنا آنکھوں کی غلاظت بڑھتی جائے گی. تو لطیف قلب کے ساتھ شہوات کا تعلق ہے. جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا زیادہ یہ چیز دائرہ شریعت کے اندر آ جائے گی. اس کا مطلب نہیں ہے کہ پھر عورت صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنے گی، گندی میلی کچیلی رہے گی. نہ نہ نہ، وہ کپڑے پہنے گی، صاف ستھرے پہنے گی، خوبصورت پہنے گی، مگر اس کے دل میں یہ حسرت نہیں ہوگی کہ مجھے غیر مرد دیکھیں، میری تعریف کریں. نہ، اس کے پہننے کا مقصد فقط اپنے خامد کو خوش رکھنا. تو یہ نہیں ہے کہ بھئی جب لطیف قلب کا سبق کریں گے تو یہ چیزیں بالکل ہی ختم ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیزیں دائرہ شریعت میں سمٹ جاتی ہیں. پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر اچھے کھانے اچھے ہی نہیں لگتے. نہیں، اچھے لگتے ہیں، مگر اچھے کھانوں کا لالچ دل میں نہیں رہتا. آگے ہو جائے. جو اچھے کھانوں کا ایک لالچ ہوتا ہے نا ہر وقت، وہ دل سے نکل جاتا ہے. اللہ دے دیتے ہیں تو انسان اللہ کی نعمت سمجھ کے شوق سے کھا لیتا ہے. نہیں کسی وقت ملتا تو پریشانی نہیں ہوتی. تو لطیف قلب کے ساتھ شہوات کا تعلق ہے. چنانچہ جو بندہ دیکھنا چاہے کہ لطیف قلب ٹھیک ہوا یا نہیں، وہ یہ دیکھے کہ میرے نظر پاک ہوئی یا نہیں. نظر کا پاک ہونا، غیر محرم کا خیال دل سے نکل جانا، یہ لطیف قلب کے صحیح ہونے کی علامت ہے. اگر نہیں تو ابھی اور محنت کی ضرورت ہے. عورتوں کو دیکھا ہے کہ برتن جب دھوتی ہیں تو ایک دفعہ اس کو وہ صابن سے لگاتی ہیں، اور اگر دیکھتی ہیں کہ صاف نہیں ہوا تو دوسری مرتبہ پھر لگاتی ہیں. اسی طرح آپ لطیف قلب پہ سبق کریں کریں کریں، پھر کچھ عرصے بعد اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے اندر سے یہ چیز قابو میں آئی یا نہیں. اگر نہیں تو اس کو پھر ذکر کے ذریعے سے صاف کریں. تو لطیف قلب پر ذکر کرنے سے شہوات کنٹرول میں آ جاتی ہے. اکثر جو آج کل گناہ ہیں ان کا تعلق شہوات کے ساتھ ہے. عورتوں میں کپڑے جوتی کی اشتہا ہے تو ہر وقت بیچاری کلر میچنگ میں لگی رہتی ہیں، فرصت ہی نہیں ہوتی. اور مردوں کو ہر وقت ایک ہی خیال ہوتا ہے ذہن میں. عام حالات میں تو کیا، نماز پڑھتے بھی خیال، جاگتے بھی یہی خیال، سوتے ہیں تو خواب بھی یہی. ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. تو اعصاب پہ عورت سوار ہوتی ہے ہر وقت. کیا مصیبت ہے بھائی. بھوک لگی، کھانا کھا لیا، اور کام کرو. ضرورت تھی، گھر میں بیوی ہے، پوری ہو گئی، اللہ کے دین کا کام میں لگے بندہ. یہ تھوڑا ہے کہ 24 گھنٹے اسی کام میں لگا دینے ہوتے ہیں. تو محنت نہ کرنے کی وجہ سے سوچ پاک ہی نہیں ہوتی، ناپاک رہتی ہے. تو لطیف قلب پر محنت کرنے سے
شہوات کنٹرول میں آ جاتی ہیں. پھر لطیفہ روح پر ذکر کرنے سے انسان کے اندر سے غضب، غصہ وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. یہ غصہ بھی انسان کی زندگی کی ضرورت ہے. انسان اپنے عزت کی حفاظت کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کے اندر غیرت ہوتی ہے. تو غصہ تو غصے کے موقع پہ آنا چاہیے. ہاں، بے موقع آنا یہ بری بات ہے. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بے موقع آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آتا ہے، اور آتا ہے تو اترنے کا نام نہیں لیتا. یہ غصہ برا غصہ ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ شریعت نے حکم دیا کہ گھر میں ہنسی خوشی رہو، تو اکثر نوجوانوں کو گھر میں غصہ زیادہ آئے گا. شیطان بدبخت کو پتہ ہے نا کہ گھر میں محبت پیار سے دیکھ لیا تو گناہ بخشے جائیں گے. گھر کہتے ہیں حضرت صاحب دوستوں میں تو میں بڑا اچھی طرح رہتا ہوں، پتہ نہیں گھر آتا ہوں تو غصہ چڑھ جاتا ہے. بھائی شیطان بدبخت کو پتہ ہے کہ اس کی بخشش کہاں ہونی ہے، غصہ چڑھا دیتا ہے. سیدھے منہ بات نہیں کرتے. تو یہ غصہ نقصان دہ ہے، یہ آگ ہے، اس سے نجات پانے کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا کہ پہلوان کون ہے؟ عرض کیا جو لوگوں کو پچھاڑ دے. فرمایا نہیں، جو اپنے غصے پہ قابو پا لے وہ پہلوان ہے. اس غصے پہ قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان لطیفہ روح پر کثرت کے ساتھ ذکر کرے. ایک عالم ماشاءاللہ بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، اپنا واقعہ خود سنانے لگے کہ میں بھی اپنے غصے سے تنگ تھا اور طلباء بھی مجھے جلالی کہتے تھے. جب میں بیعت ہوا تو بیوی کو بتایا میں بیعت ہو گیا ہوں. اس نے کہا ہاں تمہارے پیر کو تو تب سمجھوں گی نا جب تمہارا غصہ ٹھیک ہوگا. اللہ کی شان کہ 2 سال انہوں نے ذکر میں گزارے. 2 سال کے بعد پھر ایک دفعہ بیوی نے کہا کہ بھئی اب پیر صاحب کو گھر آنے کی دعوت دینا، ہم ان کا کھانا بھی بنائیں گے اور پھر اس کے بعد میں بیعت بھی ہو جاؤں گی، اب تمہارا غصہ واقعی ختم ہو گیا ہے. تو پریکٹیکلی انسان کی طبیعت میں فرق پڑتا ہے. ہم نے 1-2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کا تجربہ کیا. یہ پیٹنٹ چیزیں ہیں. تو جس بندے کا غصہ کنٹرول میں نہ ہوتا ہو وہ لطیفہ روح کا سبق کرے تاکہ غصے سے نجات ہو جائے. اکثر الٹے کام غصے میں ہوتے ہیں. انسان دوسرے کا دل خوشی میں تھوڑا توڑتا ہے، غصے میں توڑتا ہے. جو دوسرے کا دل دکھاتا ہے غصے میں آ کے دکھاتا ہے. قطع تعلقی کیوں کرتا ہے؟ قطع رحمی جس کو کہتے ہیں غصے میں کرتا ہے. طلاق کیوں دیتا ہے؟ غصے میں دیتا ہے. ایک نوجوان کہنے لگا حضرت بس کیا کروں، بس غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں. میں نے کہا آج تک کسی نے خوش ہو کے بھی طلاق دی؟ تو غصہ مصیبت ہوتا ہے کئی مرتبہ. اس سے نجات پانے کے لیے لطیفہ روح کا سبق ہے. پھر انسان کی طبیعت میں کئی مرتبہ بخل ہوتا ہے. دین پہ خرچ کرنا، جان مال وقت، یہ مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے انسان کے اندر سخاوت کا آنا ضروری. تو لطیفہ سر کے اوپر ذکر کرنے سے انسان کے اندر سے بخل ختم ہو جاتا ہے. بخل ختم ہو جاتا ہے.
پھر انسان کے اندر کئی مرتبہ حرص اور حسد بہت ہوتا ہے، اس سے جان چھڑانی مشکل، تو لطیفہ خفی پر ذکر کرنے سے حرص اور حسد دونوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اب یہ حسد کتنا برا گناہ ہے کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، آگ جس طرح خشک لکڑی کو کھا لیتی ہے اس طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا لیتا ہے، کی ہوئی نیکیاں برباد۔ حسد سے دوسرے کا کیا بگڑنا، خود انسان آگ میں جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر خود پسندی، عجب، تکبر، یہ بھی بیماری ہوتی ہے اور یہ نیکی کے ساتھ بھی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف جو بدکار لوگ ہوتے ہیں وہ تکبر کرتے ہیں، نہ، تہجد گزار، نیکوکار، تقوی دار اندر خود پسندی ہوتی ہے، عجب ہوتا ہے، اعجاب المرء بنفسہ، اور یہ بھی مہلکات میں سے ہے۔ اب اس سے جان چھڑانے کے لیے لطیفہ اخفا پہ سبق کرنا پڑتا ہے۔ اب بتائیں کہ 5 اسباق سے 5 مہلک بیماریوں سے انسان کو نجات ہو جاتی ہے۔ یہی فائدہ اگر ہم سن لینا تو ہمیں چاہیے کہ ہم مر مٹیں، کہ ہمیں تو بھائی ان اسباق پہ محنت کر کے ان بیماریوں سے نجات پانی ہی ہے، اور یہ تو پہلا قدم ہے تصوف کا۔ تو 5 اسباق سے 5 بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ قلب سے شہوت کا علاج، لطیفہ روح سے غصے کا، لطیفہ سر سے بخل کا، لطیفہ خفی سے حرص و حسد کا، اور لطیفہ اخفا سے عجب اور تکبر خود پسندی کا۔ اب جب یہ بیماریاں نکل گئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے بندے کی یہ پہچان کہ اس کی زندگی دائرہ شریعت کے اندر آ جاتی ہے، فتوے کے اندر آ جاتی ہے۔ وہ پھر کوئی کام ایسا نہیں کرتا جو خلاف شرع ہو، کیونکہ خلاف شرع تو کرتا ہے یا شہوت کی وجہ سے، یا غصے کی وجہ سے، یا حسد حرص کی وجہ سے، وہ چیزیں تو نکل گئیں۔ تو ان لطائف کے اسباق کا فائدہ یہ کہ جو انسان پہلے جانور کی طرح جہاں چاہتا تھا چرتا تھا، اب وہ اپنے کھیت میں آ جاتا ہے، اب وہ شریعت کے اندر آ جاتا ہے، اس کی زندگی دائرہ شریعت کے اندر آ جاتی ہے، فتوے کی زندگی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، حرام زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی محسوس کرے کہ حرام نہیں زندگی سے نکل رہا، اس کو پھر اس سبق پہ محنت کرنی چاہیے۔ پھر ان 5 لطائف پہ سبق کرنے سے جب زندگی شریعت کے اندر آ گئی تو اب ذکر کا برکت یہ ہے کہ ذکر سے ذات کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، دل میں اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو عبادات کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں نا، محبت سے نماز پڑھنا کچھ اور چیز ہے، اور بلا محبت کے نماز کچھ اور چیز ہے۔ ادھر ٹکرے مارتا ہے، ادھر نماز کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر کو نماز کی لذت حاصل تھی، تبھی تو حضرت حاجی امداد اللہ ماج مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے اللہ نے رحمت کی نظر سے دیکھا تو میں کہوں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے۔ تو عرش کے نیچے مصلی کی جگہ کون مانگتا ہے؟ جس کو مصلی پہ بیٹھ کے لذت ملتی ہے، لطف آتا ہے۔ تو 5 اسباق کے کرنے سے 5 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی دائرہ شریعت کے اندر آ جاتی ہے، اور انسان کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ، ایک وارمنس پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو محبت کی وارمنس ہے وہ اس کو پھر
نماز کے لیے بھی کھڑا کر دیتی ہے، تلاوت پہ بھی بٹھا دیتی ہے، نیکی پہ بھی لگا دیتی ہے، ہر اچھا کام وہ اللہ کی محبت اس کو کروا دیتی ہے۔ جو ہمارے چھٹا اور ساتواں سبق ہے ان کی سیر پہلے 5 کے ضمن میں ہی ہو جاتی ہے، کوئی اکٹھی چیزیں ہیں۔ قلب کی اصلاح ہو گئی تو نفس خود سنور گیا، وہ آٹومیٹک ہے۔ تو یہ جو لطائف کے اسباق ہیں بنیادی طور پر یہ انسان کی زندگی کو شریعت کے اندر لے کر آتے ہیں، انسان کو مہلک بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھا دیتے ہیں، جس سے انسان کو عبادات میں یعنی شغف نصیب ہو جاتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے، تھکا ہوا بھی ہو پھر بھی تہجد میں آنکھ کھلتی ہے، فجر قضا نہیں ہوتی، معمولات اپنے وقت پہ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان 5 اسباق کو کرنے کے اثرات ہیں۔ مگر اتنا کرنے سے انسان اللہ سے جڑتا تو نہیں ہے نا، اتنا ہوا کہ یہ فاسقوں کے زمرے سے نکل کے صالحین کے زمرے میں آ گیا، فاسقین کے زمرے سے نکل کے یہ صالحین کے زمرے میں آ گیا، لیکن ابھی تو ابتدا ہے، تو اس سے اوپر جانا ہے۔ اوپر کیا جانا ہے کہ ہمیں تو ہر کسی سے دل کو کاٹنا پڑے گا، ما سوا سے انقطاع حاصل کرنا پڑے گا۔ ما سوا کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، یعنی اللہ کی محبت یا جن محبتوں کو اللہ نے جائز کہا وہ محبتیں، یہ سب اللہ کی محبت کا حصہ ہیں۔ اس کی سٹیم جو ہے، تنا، وہ اللہ کی محبت ہے، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ ماشاءاللہ والدین کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، بہن بھائی کی محبت، مسلمان، وہ سب محبتیں جو شریعت نے جائز کہی ہیں، یہ شاخیں ہیں اس کی، مگر بنیاد ان سب کی ایک ہی ہے، اور وہ بنیاد ہے اللہ کی محبت۔ جو محبتیں اس سے ہٹ کے ہیں، نفسانی، شیطانی، شہوانی، ان کو ما سوا کی محبت کہتے ہیں۔ تو ذکر میں لطائف کے اسباق کرنے سے انسان فاسقین سے ہٹ کر صالحین کے زمرے میں آ جاتا ہے، مگر اولیاء کے زمرے میں جانے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ مثلاً اس کے لیے اپنے دل کو ساری مخلوق سے کاٹنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں ما سوا سے انقطاع حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں تبتل حاصل کرنا۔ وہ تبتل تو نہیں ملتا نا، اگرچہ یہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ رہا ہے، مگر دل میں پھر بھی خواہشات ہیں، گو وہ خواہشات شریعت کے اندر ہوتی ہیں، نکل ہی جائیں اور تبتل نصیب ہو جائے، اس کے لیے پھر اگلا قدم ہے، اور وہ قدم ہے کلمے کا ذکر، کہ جیسے آپ نے صاف تو کر دیا لیکن ابھی اوپر وائپر لگانا ہے تاکہ خوب صاف ہو جائے، تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، تحلیل کا سبق، یہ پھر اوپر ماشاءاللہ وائپر لگ جاتا ہے، صاف کر دیتا ہے، جو کچھ بچا کھچا اثر ہوتا ہے نا سارے کو مٹا دیتا ہے۔ تو تحلیل کے اسباق انسان کو ما سوا سے کاٹ دیتے ہیں۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تیغ لا سے یعنی لا کی تلوار سے، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا۔ ایک اللہ باقی رہ جاتا ہے،
باقی سب پہ چھری پھر جاتی ہے. یہ لا کی جو تلوار ہے نا، یہ مٹا کے رکھ دیتی ہے ماں سوا کو، نفی کر دیتا ہے انسان ہر چیز. تو ہمارے جو اسباق لطائف کے بعد ہیں وہ تحلیل کے ہیں، خفی ہو یا لسانی ہو. تو یہ پھر انسان کو تبتل کا مقام مل جاتا ہے. اور قرآن مجید میں یہی ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ کی طرف تبتل اختیار کر. تو قرآن پاک کی آیت ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ تم ذکر کو اتنا کرو کہ تمہیں تبتل حاصل ہو جائے. مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو. جب تک مخلوق سے نہیں کٹیں گے اللہ سے نہیں جڑیں گے. کٹنا ہی پڑے گا. تو پہلے 7 اسباق انسان کی زندگی کو فاسقین سے نکال کر صالحین کے زمرے میں داخل کر دیتے ہیں. اور پھر جو تحلیل کا سبق ہے نا، یہ پھر صالحین سے نکال کے طالبین کے زمرے میں داخل کر دیتا ہے. اللہ کا طالب، بس مجھے اللہ چاہیے، ایک مراد ہو جاتی ہے اس کی. خدا بندہ مقصود من تو ای و رضائے تو، بس یہ کیفیت ہو جاتی ہے تحلیل کے اسباق کرنے سے. خدا بندہ مقصود من تو ای و رضائے تو، مارا محبت و معرفت ذوق شوق خود پہ دے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. بس ایک اللہ ہی محبوب بن جاتا ہے، مقصود بن جاتا ہے، مشہود بن جاتا ہے. بس اللہ ہی پر نظریں جم جاتی ہیں. یہ تحلیل کے اسباق کی علامت ہے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے. تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. زندگی ایسی ہو جاتی ہے، بس اللہ کی یاد میں انسان لگا رہتا ہے. اس لیے جب تحلیل کے اسباق انسان کر لیتا ہے تو پھر اس کو محبت الہی کی جو شدت ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کو فنا کہتے ہیں، فنا فی اللہ کہتے ہیں. تو ہمارے سلوک کا جو 10واں سبق ہے وہ فنا فی اللہ کا سبق ہے. اگر انسان نے پہلے اسباق ٹھیک کیے ہوں تو 10ویں سبق کے اس کو فنائیت کا مقام. فنائیت کا کیا مطلب؟ اپنے آپ سے بھی بیگانہ، اپنے آپ سے بھی بیگانہ. وہ کہتے ہیں کہ مجنو بیٹھا ہوا تھا تو کوئی آیا تو اس نے کہا اس سے بات کروں، تو اس نے اس کو کہا مجنو مجنو مجنو، دھیان ہی نہیں دے رہا تھا. اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے کہا اچھا اب بولے گا. قریب ہو کے کہتا ہے لیلا لیلا، تو مجنو نے آنکھیں کھولی فوراً. تو انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ایسی لیلا کی محبت آ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ سے بھی بیگانہ. پہلے مخلوق سے انقطاع ہوئی تھی، اب اپنے آپ سے بھی انقطاع. نہ کوئی خواہش رہتی ہے، نہ ارادہ رہتا ہے، نہ کچھ مرضی، ہر چیز گم ہو جاتی ہے. اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں. دیکھو ہمارا سلوک کتنا سمجھ میں آنے والا ہے. تو پہلے 7 اسباق انسان کو فاسقین کے حلقے سے نکال کر صالحین کے زمرے میں داخل کر دیتے ہیں. پھر تحلیل کے اسباق اس کو صالحین کی بجائے طالبین کے زمرے میں، سالکین کے زمرے میں لے آتے ہیں کہ یہ اللہ کا چاہنے والا ہے، طلبگار ہے اللہ کا. اور پھر جو 10واں سبق ہے وہ فنا کا سبق ہے. اس میں پھر سالک کو اللہ کے ذکر میں استغراق کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ کے ذکر میں استغراق کی کیفیت. بیٹھے پرواہ ہی نہیں،
گھنٹہ بیٹھے پرواہ نہیں ہوتی، 2 گھنٹے بیٹھے احساس نہیں ہوتا، اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وقت ڈھونڈتا ہے، موقع تلاش کرتا ہے۔ جیسے بچے لوگ اگر انہوں نے کچھ کمپیوٹر پہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھنی ہو تو وہ موقع ڈھونڈتے ہیں، ایسے ہی اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے موقع ڈھونڈتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کبھی راتوں میں اللہ کی یاد میں لگا ہے، کبھی دن میں اللہ کی یاد میں لگا ہے۔ وضو کیا، اچھا جی میں تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں، مسجد میں آیا میں تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں، اب میں سنتیں پڑھ رہا ہوں، اب میں نفل پڑھ رہا ہوں، اب میں یہ سورت پڑھ رہا ہوں، اب میں یہ سورت پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، لگا ہوا ہوتا ہے انسان عبادت میں، ایسا مزہ آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے ایسا عبادت میں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ محبت انسان کو تھکنے نہیں دیتی، محبت انسان کو تھکنے نہیں دیتی۔ اس کی دلیل یہ کہ ایک ماں کام کر کر کے سارا دن کپڑے دھوئے تھکی ہوئی ہے، شام کو اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی بس میں نے عشاء پڑھنی ہے اور میں نے سو جانا ہے، آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ اب اس نے عشاء پڑھی اور پڑھنے کے بعد بستر پہ لیٹنے کے لیے گئی، اور ادھر سے جو بیٹا سعودی عرب جاب کے لیے گیا ہوا تھا وہ اچانک گھر آ گیا۔ اب اس کی آواز سنتے ہی اٹھ کے بیٹھ جائے گی، بیٹے سے ملے گی، کھانا کھلائے گی، باتیں کرے گی، گھنٹہ جاگ رہی ہے۔ اب بیٹی پوچھتی ہے اماں آپ تو کہہ رہی تھی میں نے عشاء کے بعد سو جانا ہے، مجھے ڈسٹرب کوئی نہ کرے۔ بیٹی تیرے بھائی کی آواز سنتے ہی میری نیند ہی غائب ہو گئی، میں تو بالکل فریش ہوں۔ اب دیکھیں محبت نے اس عورت کو کس طرح فریش کر دیا، نیند بھی ختم ہو گئی، طبیعت بھی فریش۔ اسی طرح ہمارے اکابر سارے دن کے تھکے ہوئے ہوتے تھے، عشاء کے بعد مصلی پہ آتے تھے، فریش ہو جاتے تھے۔ ہم نے اپنے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں خود دیکھا، کئی مرتبہ لمبا سفر کر کے سارے تھکے ہوئے آتے تھے اور آ کے بیٹھتے تھے تو حضرت کسی قاری صاحب کو کہہ دیتے قرآن سناؤ، اور وہ قاری صاحب جو ایک رکوع پڑھتے تھے تو حضرت کی طبیعت اتنی فریش، ہم کہتے تھے یہ رات کے 2:30 بجے ہیں یا دن کے 2:30 بجے ہوئے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے میرے لیے اب دن اور رات کا فرق ختم ہو گیا ہے، ایسے فریش ہو جاتے تھے۔ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے، قرآن سن کے ایسے فریش ہوتے تھے۔ ہمارے اکابر رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر ہوتے تھے جیسے دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوتا ہے۔ فریش ہو جاتے تھے مصلی پہ آ کے۔ مصلی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کے دکھائیں، مصلی اچھال دیتا ہے بندے کو، بھگا دیتا ہے، اٹھ کے بھاگتا ہے بندہ۔ مصلی پہ وہی بیٹھتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت جمی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو 10 سبق ہیں آج کی مجلس میں، انہی کے بارے میں اجمالاً کچھ بتانا تھا، باقی کل کی رات کی مجلس میں انشاءاللہ عرض کریں گے کہ پہلے 5-7 اسباق جو ہیں ان سے انسان کے اندر سے مہلک بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، زندگی شریعت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے، نافرمانوں کے زمرے سے نام نکل کے فرمانبرداروں میں آ جاتا ہے، اور پھر جو اس کے اوپر کے 2 اسباق ہیں وہ انسان کے دل سے باقی تمام تعلقات کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اس کو ایک اللہ کا طلبگار بنا دیتے ہیں، بس اللہ کی طلب رہ جاتی ہے۔ پھر جو 10واں سبق ہے اس کو
فنا کا سبق کہا گیا. اس کا سبق کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا مقام ملتا ہے کہ استغراق کی کیفیت ہوتی ہے. اپنا بھی ہوش ختم ہو جاتا ہے. دل میں نہ کوئی حسرت، نہ کوئی خواہش، نہ کوئی ارادہ، بس اپنا ارادہ اللہ کے ارادے میں گم ہو جاتا ہے. اس کو مقام فنا فی اللہ کہا گیا. تو اب دیکھیے کہ اس کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. اس کے بغیر عبادات کی یکسوئی حاصل نہیں ہو سکتی. نماز کی حضوری، سجدے کا سرور، ایمان کی حلاوت، یہ سب چیزیں اس کے کرنے سے حاصل ہوتی ہیں. اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. اب ہم زندگی کے 60 سال گزرنے کو آ گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، تو 60 سال میں نمازوں میں کیا ہم نے جو ہے نا وہ تبدیلی دیکھی؟ جو شروع میں پڑھ رہے تھے وہی اب پڑھ رہے ہیں. پہلے بھی خیال تھے، آج بھی خیال ہیں ادھر ادھر کے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو رکعت کا پتہ نہیں ہوتا. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ گلی کوچہ بازار میں پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ذکر کے ان اسباق کو کر کے ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں، ایک بہتر بندہ بنانے کی کوشش کریں. اور یہ جیسے مردوں کے لیے ہیں ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہیں. مرد جس طرح ان مہلک بیماریوں سے نجات پانے کے ضرورت مند ہیں، عورتیں بھی ان مہلک بیماریوں سے نجات پانے کی ضرورت مند ہیں. ان کو بھی اللہ کی محبت چاہیے جو غیر سے بیگانہ کر دے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی وہ محبت چاہیے جو ان کو نماز کی حلاوت دے دے، قرآن کی لذت دے دے. ان کو بھی اس کی ضرورت ہے. تو اس لیے پہلے 10 اسباق انسان کو مقام فنا تک پہنچاتے ہیں. ان اسباق کو کرنا ضروری ہے. ان اسباق کا علم ہونے سے کیفیتیں حاصل نہیں ہوں گی. ان اسباق کا علم ہو جانے سے کیفیت حاصل نہیں ہوگی. بھئی ایک آدمی اگر کتاب میں پڑھ لے کہ ایسے تیرنا چاہیے تو تیرنا تو نہیں آتا جب تک کہ ڈبکیاں نہ کھائے اور تیرے نہیں. اسی طرح صرف پتہ چل جانے سے کہ جی آج کے بیان میں بتا دیا تو کیفیتیں حاصل نہیں ہوتی. کیفیتیں تو کرنے سے حاصل ہوتی ہیں. تو ان اسباق کو آپ کریں گے پھر انشاءاللہ اس کے اثرات آنکھوں سے دیکھیں گے. تو اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے بیت ہوئے ہمیں 2 سال ہو گئے، 1 سال ہو گیا، 3 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، وہ جی اثرات نہیں ہوتے. بھئی بیت ہوئے تو اتنے سال ہو گئے، مگر بیت ہونے کے بعد جو دوائی بتائی تھی کہ استعمال کرنا وہ تو کی نہیں، تو فائدہ تو نہیں اٹھایا. دنیا کے سب سے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ سے کوئی نسخہ لکھوائے اور دوائی استعمال نہ کرے تو اس کو فائدہ ہو جائے گا؟ فائدہ تو نہیں ہوگا نا بھائی. فائدہ تو کھانے سے ہونا ہے. اسی طرح ذکر و سلوک میں فائدہ تو ان اسباق کے کرنے سے ہونا ہے اور کرتے ہیں نہیں. تو لب لباب یہ نکلا کہ ہماری ساری کمزوریوں کی بنیادی وجہ کثرت سے ذکر نہ کرنا ہے. ایک دفعہ ذکر کثرت سے کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں ایسی اللہ کی محبت دل میں آئے گی، آپ خود محسوس کریں گے کہ اب میں ایک بدلا ہوا انسان ہوں. اللہ کی محبت چھپی نہیں رہتی. جس طرح مشک چھپا نہیں رہتا، عشق بھی چھپا نہیں رہتا. عشق اور مشک دونوں اظہار مانگتے ہیں. آپ دیکھ لیں محفل میں 1-2 دن ساتھ رہو تو کسی بندے کے فون آنے سے، فون کرنے سے، فون پڑھنے سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جائے گا بیچارہ پھنسا ہوا ہے کہیں.
اس کے انداز بتا دیتے ہیں، بیٹھنا اٹھنا بتا دیتا ہے اس کا. تو محبت چیز ایسی ہے کہ وہ چھپی نہیں رہتی، پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ایسی ہی چیز ہے کہ وہ چھپی نہیں رہتی، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس کو کتنی محبت ہے. چنانچہ لٹمس ٹیسٹ اگر دیکھنا ہو نا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ قرآن کی تلاوت، قرآن سے محبت، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس کا لٹمس ٹیسٹ سنت کے ساتھ محبت. جس کو نبی علیہ السلام سے کامل محبت ہوگی اس کی زندگی پوری سنت کے مطابق ہوگی، اور جس کو اللہ سے کامل محبت ہوگی قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کے اندر معرفت کا دریا اس کو ملتا چلا جائے گا. تو اس لیے ان اسباق پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. محنت کے بغیر یہ چیز انسان کو حاصل نہیں ہوگی، فقط تمنا سے حاصل نہیں ہو سکتی. دیکھو جی، ایک انسان نکاح نہ کرے، تمنا کرتا رہے جی میرا بیٹا ہو جائے، میری اولاد ہو جائے، تو کیسے اولاد ہوگی؟ اسی طرح ہم تمنا کرتے رہیں جی کہ ہمارے اندر جی وہ مقام احسان والی کیفیت آ جائے، اور ہم ذکر اذکار کریں نہیں، تو کیسے آئے گی مقام احسان والی کیفیت؟ تو بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آج کے بعد ذکر کو کثرت سے کرنا ہے. اچھا، ذکر کو کثرت سے کرنے کا مطلب بسا اوقات یہ لے لیتے ہیں کہ جی ہم تو مصروف ہیں، ہم تو نہیں 2-3 گھنٹے بیٹھ کے مراقبہ کر سکتے. 2-3 گھنٹے بیٹھ کے مراقبہ کرنا ہر بندے کے لیے کہاں ضروری ہے؟ جو لوگ پڑھنے پڑھانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، وہ پڑھانے سے پہلے اگر توجہ اللہ کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ان کے 3 گھنٹے صرف پڑھنے پڑھانے میں نہیں گزرتے، ساتھ حصول فیض میں بھی گزر جاتے ہیں. تو جو ذکر میں ان کو نعمت ملنی تھی وہ علم میں بھی مل جاتی ہے. یہ علم رکاوٹ نہیں ہے. حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، شیخ الحدیث تھے. تو فرمایا کرتے تھے کہ میں کلاس میں آ کے بیٹھتا تھا تو طلباء آنے میں کچھ وقت لگاتے تھے، تو میں نے سب کو کہا ہوا تھا بھائی جب سب آ جائیں تو مجھے اشارہ کر دیں. اور اتنی دیر جو طلباء کے آنے میں لگتی تھی بس میں آنکھ بند کر کے مراقبے کی نیت کر لیتا تھا. جب طلباء آ جاتے تھے پھر میں ان کو سبق پڑھاتا تھا. سبق کے دوران میرے دل پر ایسے انوار اترتے تھے کہ میں حیران ہوتا تھا. تو پڑھنے پڑھاتے ہوئے توجہ اللہ کے ساتھ آپ پڑھائیں، آپ کو انوار برکات اسی طرح ملتی رہے. تو وہ وقت بھی ذکری کا وقت ہوتا ہے. ذکر کا بنیادی مقصد اللہ کی یاد ہے نا، اس لیے تو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر. تو مقصود تو اللہ کی یاد ہے نا ہر چیز کا. تو اگر علم پڑھتے ہوئے اللہ کی یاد دل میں رہی تو وہ وقت پھر نور کے اخذ کا وقت ہونا چاہیے نا، نور ملتا ہے اس سے دل میں. اور بعض اوقات لوگوں کی جاب ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کے نہیں ذکر کر سکتے، یہ بھی ماننے والی بات ہے. تو بھائی اس ایسے لوگ جو بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو وہ وقوف قلبی کا خیال رکھیں. وقوف قلبی تو ہر وقت رکھ سکتے ہیں نا، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے. اچھا، کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ جی ہم تو عمر کی وجہ سے بیٹھ کے ذکر کر ہی نہیں سکتے. بھائی عمر کی وجہ سے مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کرسی پہ تو بیٹھ سکتے ہیں، صوفے پہ تو بیٹھ سکتے ہیں، بیڈ پہ تو بیٹھ سکتے ہیں. آپ اگر چوکڑی مار کے نہیں بیٹھ سکتے تو آپ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ سکتے ہیں. جس پوزیشن میں بھی بیٹھیں، مراقبے کا مقصد اللہ کی طرف دھیان کا ہونا. کھڑے میں ہو، بیٹھے میں ہو، لیٹے میں ہو، جو مرضی حالت ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں
اب بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہیں جی، مراقبہ نہیں کر سکتے. بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہیں، اب تو کسی اور کام کے نہیں رہے، تو اب تو ذکر کا بہترین وقت ہے. تو اب تو ہمیں اور ذکر بلکہ کرنا چاہیے. تو بوڑھوں کے پاس تو فرصت ہی فرصت ہوتی ہے، بوڑھی عورت ہو یا بوڑھا مرد ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ دنیا کی باتیں بیٹھ کر سوچیں، وہ اللہ کی طرف دھیان رکھیں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم ذرا بیمار ہیں جی، تو بیماری میں تو پھر فرصت نہیں ملتی مراقبے کی. بھئی بیمار بندے کو تو کوئی اور ایسی کام نہیں ہوتا، وہ بخار سے لیٹا ہوا ہے تو دل میں اللہ کا دھیان، اس کو مراقبہ ہو رہا ہے. تو مراقبے میں رکاوٹ کوئی چیز نہیں ہے. کام کاج کرنے والا ہے تو بھئی دست بکار دل بھیا، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ کی یاد میں مشغول. تو اس لیے دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو کثرت ذکر جو ہے اس کو کیجئے، اس کی برکتیں دیکھیے. آپ اپنے معمول جو ہیں وہی رکھیں، مگر دل کی توجہ اللہ کی طرف. اچھا، اس میں کئی مرتبہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے جی میں وقوف قلبی کیسے رکھوں، مجھے یاد ہی نہیں رہتا. تو بھئی اس کے لیے ہم نے جو ایک بہترین عمل دیکھا وہ ہے مسنون دعاؤں کو یاد کرنا اور اپنے اپنے موقع پہ پڑھنا. سبحان اللہ، یہ اتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ بندے کو اللہ کی یاد دلاتی رہتی ہیں. اگر آپ غور کریں تو صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک سینکڑوں نہیں ہزاروں مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں آپ کو دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اتنی مرتبہ تو اللہ کو یاد کیا نا. ہاں، یہ ایک ہے مصیبت کہ بسا اوقات دعائیں یاد بھی ہوتی ہیں، موقع پہ یاد آتی نہیں ہے. فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، یہ بڑی مصیبت ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ پھٹکار ہے اللہ کی طرف سے، یہ بے توفیقی ہے اللہ کی طرف سے کہ دعائیں یاد بھی ہیں اور پڑھنی یاد نہیں ہوتی. اب جب توفیق کا معاملہ آ جائے تو پھر وہاں پر فریاد چلتی ہے. بس اب اللہ سے مانگیں، دعائیں مانگیں، روئیں دھوئیں، تہجد کے وقت کہیں کہ یا اللہ مجھے مسنون دعائیں اپنے اپنے موقع پہ آپ یاد دلا دیجئے، مجھے حضوری دے دیجئے. چند دن دعائیں مانگیں، اس کی برکت سے آپ کو مسنون دعائیں یاد آنی شروع ہو جائیں گی. اور جب مسنون دعائیں یاد آئیں گی تو وقوف قلبی خود رہے گا. وقوف قلبی رہے گا تو وہ جو ذکر کی کثرت ہے وہ آسان ہو جائے گی. تو مقصود ہمارا ہے ذکر کی کثرت کرنا. ذکر کی کثرت سے ہمارے کام سنور جائیں گے انشاءاللہ. تو سمجھ لیجئے کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت انسان کو پھر اعمال پہ کھڑا کر دیتی ہے. محبت انسان کو محبوب کی نافرمانی سے روک دیتی ہے. ان المحب لمن یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے. تو یہ ہمارے سلوک کے پہلے 10 اسباق کا خلاصہ ہے سمجھنے کے لیے.